السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پیارے بھائیوں اور مسلمان بہنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سیکھنے کے بعد اپنے اگلوں کو کیسے سکھایا، اس بات کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ نماز دین کا بہت ہی اہم اور بہت ہی زیادہ قیمت والا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں اسلام کے ارکان جہاں بیان کیے، وہاں پر نماز کو دوسرا رکن قرار دیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام میں نماز کی کتنی اہمیت، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، قیامت کے دن حساب جب لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بندے کے اعمال میں سے نماز کا حساب لے گا۔ نماز صحیح ہوگی تو دیگر اعمال بھی صحیح ہو جائے گے، اور اگر نماز خراب ہوں گی تو دیگر اعمال بھی اس کے برباد ہوں گے، باطل قرار دیے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو عملی طور پر، پریکٹیکل لیول پر نماز کی تعلیم دی۔ اس بارے میں مالک بن حویرث صحابی ہے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کو سیکھنے کے بعد اپنے بعد کے لوگوں کو نماز کی تعلیم دی، اور وہ خود بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نوجوان ہم افراد تھے، ہم عمر افراد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم 20 دن آپ کے پاس ہم رکے۔ 20 دن رکنے کے بعد جب ہم نے آپ سے تعلیمات سیکھ لی دین کی، تو آپ نے دیکھا کہ اب بہت وقت ہو گیا، لہذا آپ نے کہا کہ گھر پر لوٹ جاؤ اور صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھ کو نماز ادا کرتا ہوا دیکھا ہے ویسی نماز ادا کرو۔ اب سوال یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھا کرتے تھے، آپ کی نماز کا طریقہ کیا تھا؟ انشاءاللہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم آج کے اس لیکچر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھا کرتے تھے اسی کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ نماز میں سب سے بنیادی چیز ہے نیت، کیونکہ نماز عبادت ہے اور عبادت میں نیت شرط ہے۔ اللہ کے رسول بھی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ لہذا ایک نمازی مرد جب مسجد کے لیے نکلتا ہے کسی بھی نماز کے وقت، تو اس کا مسجد کی طرف جانا ہی دراصل اس کی نیت ہو گئی، کیونکہ دل میں اس نے عزم کر لیا، ارادہ کر لیا، تو دل میں اس کا سوچنا ہی یہ اس کی نیت ہے انشاءاللہ۔ عورت جب وہ اپنے نماز پڑھنے کی جگہ پر آئے گی تو اس کا مصلی پر آنا، اللہ کے سامنے باادب ہو کر کھڑا ہونا نماز کے لیے، یہی اس کی نیت ہے۔ کچھ لوگ زبان سے نیت کرتے ہیں، یہ صحیح ہے؟ بالکل نہیں، یہ بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ میں سے کسی سے بھی زبان سے نیت کرنا ثابت نہیں۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت فجر کی نماز فلاں امام کے پیچھے اور سامنے میرے قبلہ ہے، اسی طریقے پر 2 رکعت کی نیت کر رہا ہوں، اس طرح کے جملے یا اور جو بھی لوگ کہتے ہیں زبان سے نیت، یہ بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اب نمازی جب نماز کے لیے آئے گا، آنے کے بعد سب سے پہلے اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو اپنے صف کو درست کرنے کا بہت زیادہ وہ خیال کرے گا۔ لہذا ایک نمازی جب صف میں جماعت کے ساتھ کھڑا ہوگا تو وہاں پر صف کو درست کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ صف کو درست کرنے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ یہ ہے کہ ایک نمازی دوسرے نمازی کے پیر سے پیر کو ملائے اور اسی طریقے پر کندھے سے کندھے کو ملائے۔ اب کچھ لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ پیر کو اتنا پھیلاتے ہیں کہ کندھے مل نہیں پاتے، اور کبھی کچھ لوگ صرف کندھا ملاتے ہیں اور پیر کو سکیڑ دیتے ہیں، اس طریقے پیر کو سکیڑ دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں بھی طریقے غلط ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ بازو والے کے پیر سے پیر ملایا جائے اور کندھے سے کندھا اس طریقے پر ملایا جائے، دونوں میں فرق نہ ہو۔ اور اس کا سب سے اچھا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان نمازی اپنے پیروں کو اپنے کندھوں کے لیول میں رکھے۔ اگر یہ کندھوں کے لیول میں پیر رہے گے تو اس کی وجہ سے فائدہ یہ ہوگا کہ بازو والے کے پیر سے پیر بھی ملے گے، اس کے کندھے سے کندھا بھی ملے گا۔ لہٰذا اس طریقے پر پیر سے پیر ملا دیے جائیں گے، اور صف میں آگے پیچھے ہونے کا بھی خیال رکھیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک نمازی دوسرے نمازی سے صف میں آگے ہو، ایک پیچھے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا
آپ مصلی پر ہوا کرتے ہیں، آپ دیکھا کرتے کہ کون صف صحیح کر رہا ہے کون صحیح نہیں کر رہا. آپ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک شخص اپنے سینے کو باہر کیے ہوئے ہے، تھوڑا آگے ہٹا ہوا صف کے اندر سے، آپ نے اس کو اس طرح کچوگا لگایا، صف کے اندر صحیح کھڑے ہونے کا آپ نے حکم دیا. تو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. آگے امام جب کھڑا ہوگا قبلہ رخ ہونا اس کے لیے ضروری ہے. اگر قبلہ معلوم ہے، کوئی عذر نہیں ہے، اور بغیر عذر کے قبلے کو چھوڑ کر کئی اور رخ کر کے نمازی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، نماز اس کو دہرانا پڑے گی اور قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے. قبلہ رخ ہونے کے بعد نمازی کیا کرے گا؟ اس بارے میں حضرت حمید ساعدی کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تو آپ قبلے کی طرف رخ کر لیتے اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے. تو نمازی کیا کرے گا؟ دونوں ہاتھوں کو اٹھائے گا، اٹھانے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر وہ رکعت باندھ دے گا. اب یہاں پر ہاتھوں کو کیسے اٹھانا ہے، اس بارے میں ابن عمر کی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یعنی آپ کی نماز کی کیفیت کو انہوں نے بیان کیا کہ آپ جب اللہ اکبر کہنے کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے، رفع الیدین کرتے، تو آپ کے ہاتھ، حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ آپ کے کندھوں تک جایا کرتے. تو نمازی اپنے کندھوں تک ہاتھوں کو لے کر جائے گا، اللہ اکبر اس طریقے کندھوں تک لے کر جائے گا. اور بعض احادیث میں کانوں کا بھی تذکرہ ہے، لہذا دونوں بھی صحیح ہے. اگر کوئی کانوں تک لے کر جاتا ہے اللہ اکبر، یا کوئی اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک لے کر جاتا ہے اللہ اکبر اس طریقے کہتے ہوئے، دونوں بھی ہاتھوں کا رخ قبلے کی جانب ہوگا اس طریقے پر، ہاتھ ٹیڑھے نہ ہوں، سنت کے خلاف نہ ہو. جیسے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اللہ اکبر، یا کچھ لوگ اللہ اکبر ایسے کر لیتے ہیں، یا کچھ لوگ اللہ اکبر اس طریقے، یہ سب غلط ہے. صحیح کیا ہے؟ ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا جائے گا یا کانوں تک، یہ دونوں بھی انشاءاللہ صحیح ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اللہ اکبر کہہ کر اس طریقے پر تکبیر بھی کہتے اور ساتھ میں رفع الیدین کرتے اور پھر اپنے ہاتھوں کو باندھ دیا کرتے. اب ہاتھوں کو کیسے اور کہاں باندھا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ کا عمل ملتا ہے، سنن ابو داود کی حدیث میں اور صحیح ابن خزیمہ کی حدیث میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو رفع الیدین کرنے کے بعد جب آپ ہاتھ باندھتے ہیں، آپ سینے پر اپنے ہاتھوں کو رکھ دیا کرتے تھے. اپنے ہاتھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر رکھ دیا کرتے. تو سنت یہی ہے نمازی کے لیے کہ اپنے ہاتھوں کو وہ الٹے ہاتھ کو رکھے گا پہلے، پھر سیدھے ہاتھ کو اس کے اوپر رکھے گا اور ہاتھ سینے پر ہوگا. سینے سے مراد سامنے کا جو حصہ ہے انسان کے، جو پیٹھ کے مقابلے میں ہوتا ہے، ناف کے اوپر کا حصہ، ناف کے اوپر کا حصہ، یہاں انشاءاللہ انسان نماز کے اندر اپنے ہاتھوں کو رکھے گا. یہاں پر بھی رکھ سکتا ہے، اوپر بھی، اس طریقے پر بھی. کچھ لوگ ہاتھ کے باندھنے میں غلطی کرتے ہیں. وہ غلطی کیا ہے؟ وہ بالکل اس طریقے پر سینے پر تنگ کر دیتے ہیں، اس طریقے پر کرتے ہیں. ایسے انداز میں کندھے ان کے ٹیڑھے ہو گئے، عجیب غریب کیفیت ہو جاتی ہے اور عجیب قسم کے جسم کی بناوٹ بن جاتی ہے اور ہاتھ ایسے عجیب ہوتے ہیں. تو یہ طریقہ اللہ کے رسول کا نہیں ہے اور صحابہ کا نہیں ہے، بلکہ ہاتھ بغیر تکلف کے سادگی کے ساتھ اچھے انداز میں الٹا ہاتھ ہو، اس کے اوپر سیدھا ہاتھ. ہاتھ باندھنے کا جو طریقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک تو ہاتھ پر ہاتھ رکھنا یہ بھی ثابت ہے، اور ہاتھ کو ہاتھ سے پکڑنا یہ بھی ثابت. مثال کے طور پر نمازی اپنے ہاتھ کو ہاتھ پر ایسے بھی رکھ سکتا ہے اور اس طریقے پر بھی رکھ سکتا ہے. ایسے ہی اپنے ہاتھ کو یہاں پر وہ پکڑ بھی سکتا ہے ہاتھ سے، اور اسی طریقے پر الٹے ہاتھ کو سیدھے ہاتھ سے پکڑ بھی سکتا ہے. یہ ساری کیفیتیں انشاءاللہ صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. جماعت کے ساتھ میں اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے، اس بات کی وہ کوشش کرے کہ ہاتھ کو پورا یہاں تک باندھے تاکہ بازو والا جو نمازی ہے اس کو تکلیف نہ ہو. نماز میں ایسے ہاتھ باندھنا بھی صحیح، اس میں کوئی حرج نہیں، سنت کے مطابق ہی ایسے پکڑنا بھی صحیح ہے. لیکن اگر ایسے کیفیت کو ہم اختیار کریں گے جماعت کی نماز میں، تو چونکہ ہاتھ کی کونیاں باہر نکلی ہوئی ہے، بازو والے کو تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی اور صف کے اندر خلل بھی پیدا ہو سکتا ہے. لہذا جماعت کے ساتھ میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو بازو والوں کا خیال رکھیں تاکہ صف کے اندر بھی خلل نہ ہو اور کسی نمازی کے لیے بھی ڈسٹربنس نہ ہو، مسئلہ نہ ہو. تو ہاتھ اس طریقے پر آپ باندھیے، اچھا ہے. تو آپ ہاتھ کو ہاتھ سے پکڑ بھی سکتے ہیں، اس طریقے پر پکڑ بھی سکتے ہیں اور ہاتھ پر ہاتھ کو رکھ بھی سکتے ہیں انشاءاللہ. لیکن ایسے ہاتھ کرنا یہ غلط ہے. بعض لوگ ایسے ہاتھ ایسے پکڑ لیتے ہیں، یہ ہاتھ باہر نکلا ہوا ہے الٹا والا، اور سیدھا ہاتھ ایسے یہاں پر پکڑ لیتے ہیں. تو یہ سنت کے خلاف ہے، یہ سنت کے خلاف، کیونکہ یہاں یہ پٹھا ہے،
پٹھے کو نہیں پکڑنا ہے، بلکہ حدیث میں جو الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الٹے ہاتھ پر سیدھے ہاتھ کو الٹا کر، اور ہاتھ کے بارے میں یاد رکھیے کوہنی تک ہی ہاتھ کا حصہ ہوتا ہے. عربی زبان میں ید کا اطلاق کوہنی سے لے کر نیچے تک کا اس کے اوپر ہوتا ہے، تو یہاں پر اس کو رکھ دیا جائے گا. ساتھ میں اس مسئلے کو بھی آپ یاد رکھیے کہ مرد عورت دونوں کے لیے نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے، بس یہ کہ عورت پردے کا خیال رکھے گی، سر پر دوپٹہ لگا دے گی، اس کا صرف چہرہ ہتھیلی کھلا رہے گی، باقی پورا جسم اس کا ڈھکا ہوگا. اور اس بارے میں اختلاف ہے کہ اس کا قدم یعنی پیر اس کے ڈھکے ہوئے کھلے. اب بہتر یہ ہے اور احتیاط کا تقاضا ہے کہ عورت اپنے پیروں کو بھی ڈھانک لے، یا کم سے کم اس کا جو لباس ہے، جو بھی لباس اس نے پہن رکھا ہے، کرتا جو بھی ہے، اتنا لمبا ہو کہ اس کے پیر اسے لگ جائیں، یا اگر نہیں تو ساکس لگا لیں، موزے لگا لیں، بہرحال اس کا خیال رکھے. البتہ اگر کھلے رہتے ہیں تو بعض علماء کہتے ہیں کہ نماز صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ. اس کے علاوہ نماز میں عورتوں کا کوئی فرق نہیں ہے، مردوں کا اور عورتوں کا نماز کا طریقہ اللہ کے رسول نے سیم بتایا. اب ہاتھ جب باندھ دیا نمازی میں، اس کے بعد سب سے پہلے دعائے استفتاح صلاۃ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری دعائیں نماز میں قیام کی حالت میں ثابت ہے. چنانچہ ایک دعا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. ایسے ہی ہاتھ باندھنے کے بعد ایک اور دعا جو پڑھ سکتا ہے انسان، اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد. اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ثابت ہیں، جو بھی نمازی کو دعا یاد ہو وہ اس کا اہتمام کرے، لیکن زیادہ بہتر یہ کہ اللہم باعد بینی اس کا اہتمام کرے، کیونکہ اللہ کے رسول کے معمول کے اندر یہ دعا شامل. سبحانک اللہم بحمدک بھی پڑھ سکتا ہے. اس کو دعائیں استفتاح صلاۃ کہتے ہیں. عورت بھی مرد بھی دونوں بھی اس دعا کا اہتمام کریں گے، اور جو بھی دعا یاد ہے اس کا اضافہ کر سکتے ہیں. ان دعاؤں کے پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ کے شروع کرنے سے پہلے نمازی تعوذ بھی پڑھے گا. تعوذ کے دو مشہور کلمات ہیں، اللہ کے رسول ثابت ہیں. ایک اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. دوسرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو مشہور ہے. تعوذ کے ساتھ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی پڑھنا اللہ کے رسول سے ثابت ہے. اس کے بعد نمازی سورۃ الفاتحہ کی ادائیگی کرے گا. اور یاد رکھیے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا واجب نہیں ہے، اگر کوئی بھول بھی گیا کوئی حرج نہیں، لیکن سنت ہے، پڑھنا چاہیے، سنت سے اعراض نہیں کرنا چاہیے. سورۃ الفاتحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحہ. حالت قیام میں جب نمازی کھڑا ہوا ہے تو اب سورۃ الفاتحہ وہ پڑھے گا. سورۃ الفاتحہ کے بارے میں حدیث واضح ہے کہ جو اس کو نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، چاہے امام ہو، امام کے پیچھے مقتدی ہو، اکیلا نماز پڑھنے والا ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت. نمازی کی نماز صحیح نہیں ہوگی، بلکہ ایک رکعت جس میں سورۃ فاتحہ نہیں، وہ رکعت ہی صحیح نہیں ہوگی، وہ نماز قاعدے صحیح ہوگی. سورۃ فاتحہ کی بغیر اگر سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز پڑھ لے تو اس کی نماز صحیح نہیں. سورۃ فاتحہ کے بارے میں ایک اور بات یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا ہر آیت پر آپ اگا کرتے تھے، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہر آیت پر رکنا چاہیے، یہ سنت ہے، لیکن اگر کوئی ملاتا ہے تو انشاءاللہ جائز ہے. البتہ سنت کا تقاضا یہ ہے ہر آیت پر وقف کرے، کیونکہ قرآن کریم کی جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ آیتوں کے ساتھ نازل ہوئی، اور آیتوں کا معنی کیا ہے کہ وہاں پر رکنا ہے، جیسے نازل ہوئی ویسے پڑھنا چاہیے. سورۃ فاتحہ کے بعد امام ہو جو بھی ہو وہ نمازی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا دوبارہ، اور پھر اگلی سورت ضم سورت کرے گا، یعنی سورت کو ملائے گا. سورت جو بھی یاد ہے، جس کو سورہ کوثر یاد ہے سورہ کوثر پڑھے، جس کو سورہ بقرہ یاد ہے سورہ بقرہ پڑھے، جس کو کچھ اور آیتیں درمیان سے یاد ہے وہ پڑھے، کوئی حرج نہیں. یاد رکھیے ضم سورت کرنا سورہ فاتحہ کے بعد ایک اور سورت ملانا جو واجب نہیں ہے، سنت ہے. اگر کسی نے ترک کر دیا تو انشاءاللہ اس کی نماز صحیح ہے، سجدے سہو کی ضرورت نہیں ہے. تو سورۃ الفاتحہ کے بعد ضم سورت کی جائے گی. یہاں اس کا خیال رکھنا ہے کہ حالت قیام میں، ہم نے واضح کیا اس کو درس میں، حالت قیام میں نمازی اپنی نگاہوں کو سجدے کی جگہ رکھے گا. جہاں پر سر کو سجدے میں ٹکاتا ہے نمازی
وہاں پر اپنی نگاہ کو وہ حالت قیام میں اس طریقے پر رکھے گا، اور جو کچھ وہ پڑھ رہا ہے قرآن کریم، سورہ فاتحہ ہو، جو بھی سورت ہو، انہی چیزوں پر وہ غور کرے گا، یعنی اس کے معانی پر غور کرے گا۔ اور معانی پر غور کب کر پائے گا؟ جب عربی زبان اس کو آتی ہو، تو عربی زبان سیکھی آپ، تاکہ معانی پر غور کرنے کے بعد آپ کے لیے نماز میں دھیان باقی رکھنا آپ کو حاصل ہو۔ اور سارے لوگ شکایت کرتے کہ دھیان نہیں لگتا ہے، اس کی وجہ یہ کی۔ ایسے ہی امام کے پیچھے اگر نماز پڑھ رہے ہوں، تو امام جب سورۃ الفاتحہ پڑھے گا تو امام بھی سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد زور سے آمین بولے گا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ایسے ہی پیچھے جو نمازی ہیں مقتدی، وہ بھی زور سے آمین کہے گے۔ زور سے بولنے کا مراد یہ ہے کہ آواز کو اونچی کی جائے، آواز سنائی دے۔ یہ معنی نہیں کہ انسان اتنے زور سے چیخے کہ سارے نمازوں کے لیے خلل ہو جائے اور مسجد کی بے حرمتی ہو، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ زیادہ ہی آواز اونچی کر دیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ البتہ آواز آپ کی اونچی ہو، دبی بھی نہ ہو، دل کے دل میں نہیں پڑا جائے گا۔ آمین امام کے پیچھے آپ رہیے، آپ زور سے بولیں گے آمین، اور جب سب لوگ کے ساتھ بولیں گے تو آواز میں ویسے بھی گونج پیدا ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس مسئلے کو یاد رکھیے، حضرت ابن عمر کی حدیث کے اندر یہ بات آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رفع الیدین کا ثبوت ہے، رفع الیدین کا وہ 3 مقامات۔ ایک تو شروعات میں جب نمازی نماز میں داخل ہو رہا ہے، اللہ اکبر، پھر اس کے بعد جب رکوع میں جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے سر کو رکوع میں جانے کے لیے جھکاتے، تب بھی آپ حالت قیام سے رکوع میں جاتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اور ساتھ میں رفع الیدین آپ کرتے تھے، جیسے اللہ اکبر، اس طریقے پر۔ اب یہ دوسرا مقام۔ تیسرا مقام کون سا رفع الیدین کا؟ رکوع سے اٹھتے ہوئے، جب آپ رکوع میں ہوتے تو رکوع سے اٹھنے کے بعد اللہ کے وسلم ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، اس طریقے۔ یہ 3 مقامات رفع الیدین کا یاد رکھیے۔ چوتھا مقام ہے دوسری رکعت مکمل ہونے کے بعد، جب تیسری رکعت کے لیے اٹھے گا نمازی، تب اللہ اکبر رفع الیدین۔ یہ 4 مقامات حالت قیام کے سارے ارکان اور ساری چیزوں کو مکمل کرنے کے بعد نمازی منتقل ہوگا حالت رکوع میں۔ طریقہ کیا ہے؟ حالت قیام میں اس طریقے پر ہاتھ باندھا ہے، اب رکوع میں جب جائے گا، سورہ فاتحہ پڑھ لیا، ضم سورت کر لیا، اس کے بعد اللہ اکبر، اس طریقے پر۔ اب رکوع میں جانے کے اندر خیال رکھیے کہ رفع الیدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو وہ کندھے تک یا کانوں تک رہے گا، یہ سنت، اس کا خیال رکھا جائے گا، بہت سارے لوگوں سے خالی۔ اور رفع الیدین کرتے ہوئے ہاتھوں کو کندھوں تک یا کانوں تک لے جانا ضروری ہے۔ اب رکوع کیسے کیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالت قیام میں یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد رکوع میں جاتے، جیسے یہ قیام کی حالت ضم صورت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے اللہ اکبر۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کی کیفیت کیا ہوتی؟ سب سے پہلے اس میں یاد رکھیے کہ رکوع میں جانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ دیا جائے گا، اور گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑا جائے گا۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امکن یدیہ من رکبتیہ، آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر مضبوطی سے پکڑ لیا کرتے۔ امکن امکان، مضبوطی سے پکڑنا کسی چیز کو، تو آپ پکڑ لیا کرتے تھے اس طریقے پر۔ ایسے نہیں کہ انسان گھٹنوں کے اوپر نہ رکھے، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں گھٹنوں کے بالکل اوپر رکھتے ہیں ہاتھ، یہ بھی غلط ہے۔ گھٹنوں کو نیچے رکھتے، یہ بھی غلط ہے۔ سنت ہے کہ گھٹنوں کے اوپر ہاتھ ہو اور مضبوطی سے ان کو پورے پنجے کو کھول کر گھٹنوں کو پکڑ لیا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پیٹ جو ہے نمازی کی حالت نماز میں بالکل سیدھی ہونا چاہیے۔ دیکھیے کمر سے لے کر سر تک پیٹ بالکل سیدھی ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ بالکل سیدھی ہوا کرتی تھی، سر کو نیچے نہ کیا جائے، ایسے نہیں اوپر کی طرف اٹھایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بھی پیٹ کے برابری میں ہوا کرتا، اور یہ جو ہاتھ ہے دونوں بھی ہاتھ بالکل سیدھے اور ٹائٹ اس طریقے۔ کچھ لوگ ہاتھوں کو ایسے رکھ دیتے ہیں اس طریقے پر، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس سے جماعت کے ساتھ اگر نماز پڑھ رہا ہے کوئی تو نماز میں خلل پیدا ہوگا اس کے لیے، اور یہ تکلف والی چیز ہے، اور تکلف نہیں ہے نمازوں میں یا عبادات میں، بلکہ ہاتھ بالکل سیدھے ہو گئے اس طریقے۔ حالت رکوع میں نمازی پڑھے گا سبحان ربی العظیم، ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اور اگر نہیں پڑھتا ہے جان بوجھ کر تو نماز باطل ہو جائے گی، اور اگر غلطی سے بھول جاتا ہے تو پھر سجدے سے کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں پڑھا کرتے تھے رکوع، سجود، قیام، تشہد وغیرہ میں، جو ہمارا یہ کورس ہے اس میں خاص لیکچر میں یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ موجود ہے، آپ اس کو دیکھ کر اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو سیکھیں اور یاد کریں۔
اب رکوع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے، کیسے اٹھتے؟ آپ رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اس طریقے پر سمع اللہ لمن حمدہ، یہ حالت ہے، اور سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھانا، رفع الیدین کرنا ہے۔ کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب اٹھتے ہیں رکوع سے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں لیکن رفع الیدین نہیں کرتے ہیں، بلکہ جب سجدے میں جاتے ہیں تب رفع الیدین کرتے ہیں، یہ غلطی ہے۔ سجدے میں جاتے ہوئے رفع الیدین نہیں ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھا کرتے ہیں تو آپ اٹھتے برابر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رفع الیدین کہتے ہیں، اور رفع الیدین کے ساتھ میں آپ اپنے ہاتھوں کو باندھ دیتے ہیں۔ اسی بات کا تذکرہ اللہ کے رسول کی حدیث میں موجود ہے۔ اور صحابہ نے جو آپ کی نماز کو بیان کیا اس میں اس بات کا تذکرہ کہی بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہونے کے بعد ہاتھوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، بلکہ آپ جب بھی قیام کی حالت میں، اس کو قیام کہتے ہیں، اور چونکہ اردو والے ہم ہیں تو اردو والے اس کو قوما بھی کہتے ہیں، اردو زبان والے جو علماء ہیں وہ اس کو قوما بھی کہتے ہیں۔ قوما اور قیام ایک ہی چیز ہے، کھڑے ہونے کو عربی میں قیامی کہتے ہیں۔ تو صحابہ نے جو احادیث بیان کی اللہ کے رسول کی کہ آپ قیام کی حالت میں جب بھی ہوتے تو آپ کے ہاتھ اس طریقے پر ہاتھ پر ہاتھ آپ رکھے ہوتے، تو سنت نہیں ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد نمازی اپنے ہاتھوں کو اس طریقے پر رکھ دیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ہاتھ کو چھوڑنا چاہیے، اس میں اختلاف ہے، دونوں بھی رائے ہیں، جس کو جو رائے زیادہ مناسب لگ رہی ہے دلائل کو وہ دیکھیں، اس کے اوپر عمل کرے، اس میں گنجائش انشاءاللہ، لیکن اس مسئلے کو اختلاف کا، شر کا، جھگڑوں کا موضوع نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ یہ افضل غیر اول کی بات ہے۔ اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ سنت ہاتھ باندھنا ہے تو بہت بہتر ہے، اور بہت سارے علماء کی یہی رائے ہے، جیسے ابن باز رحمہ اللہ، ابن عثیمین رحمہ اللہ، عبید الجابری رحمہ اللہ، ان کے علاوہ اور بھی شیخ سلمان الرحیلی رحمہ اللہ بھی موجودہ علماء میں، اور اس کے علاوہ سلف میں سے، تو انشاءاللہ ہاتھوں کو باندھ دے گے۔ اب اس حالت میں جب قیام میں انسان ہے، رکوع کے بعد کی حالت میں ہے، تو یہاں سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد ربنا ولک الحمد یہ کہے گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہہ سکتا ہے اللہم ربنا ولک الحمد، یا اللہم ربنا لک الحمد، یا ربنا لک الحمد، کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ثابت ہیں انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اور بھی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، ان کو آپ جو لیکچر آپ کو دیا گیا تھا اس میں دعاؤں کا ذکر ہے، ان کو آپ دیکھ کر اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دعاؤں کی کتابیں موجود ہے، اس میں ساتھ دعائیں ضرور یاد۔ جیسے امام اگر ہیں تو وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہیں گا، ٹھیک اسی کی طرح مقتدی بھی سمع اللہ لمن حمدہ کہیں گا اپنے دل کے اندر۔ امام ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی دعا پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا، اسے خیال رکھیے۔ اور دعائیں یاد ہیں اس حالت کی، یعنی قیام اور قومے کی حالت کی، ان کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ضرور ان کو یاد لیجیے۔ رکوع کے بعد والی حالت مکمل ہونے کے اختتام پر سجدے کی جانب نمازی متوجہ ہوگا۔ سجدے میں جانے کا طریقہ کیا ہے؟ سجدے میں جانے کے متعلق جو طریقہ ہے اس کے بارے میں دو رائے علماء کی ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ پہلے ہاتھوں کو رکھا جائے گا، جیسے اللہ اکبر، پھر گھٹنوں کو، اور دوسری رائے یہ ہے کہ پہلے گھٹنوں کو زمین پر رکھا جائے گا، جیسے اللہ اکبر، ایسے پھر اس کے بعد ہاتھوں کو رکھا جائے گا۔ لیکن زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ پہلے ہاتھوں کو زمین پر رکھا جائے، پھر گھٹنوں کو اس طریقے پر، اس کے بعد پیشانی کو زمین پر ٹیکا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بیان فرمایا، جب تم میں سے کوئی سجدہ کریں تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے، بلکہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھیں پھر گھٹنوں کو رکھیں۔ تو اس حدیث سے مسئلہ واضح ہے کہ پہلے ہاتھوں کو نمازی سجدے میں جانے کے وقت رکھے گا، جیسے اللہ اکبر، ہاتھوں کو پھر گھٹنوں کو، اس کے بعد پیشانی زمین پر ٹیکی جائے گی۔ تو یہ سجدہ کرنے کا طریقہ ہے۔ حالت سجدہ میں نمازی 7 ہڈیوں پر سجدہ کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں حدیث ہے کہ مجھے اس بات کا حکم ملا ہے کہ 7 ہڈیوں پر میں سجدہ کروں۔ 7 ہڈیوں سے مراد پیشانی اور ناک 1، اور یہ دونوں ہاتھوں کی 2 یعنی 3، اور یہ دونوں گھٹنے 5، اور پیر 7، اس طریقے پر۔ اور اپنے ان تمام اعضاء کو، جو سجدے کے اعضاء ہیں، ان کو اچھے انداز میں زمین پر ٹکا دے گا، جیسے
اللہ سجدے میں جانے کے بعد اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اپنے ہاتھوں کو قبلے کی جانب رخ کرنا ہے اور اپنے کندھوں کے قریب اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھ دیا جائے گا اس طریقے پر۔ سجدے کی کیفیت کیا ہوگی، طریقہ کیا ہوگا، یہ بات تو معلوم ہوئی کہ ساتوں اعضاء پر سجدہ کرنا ہے، پیشانی اور ناک، یہ 2 ملا کر ہوئے 3، یہ 2 گھٹنے، 5 دونوں پیر، اس طریقے پر 7 ہاتھ دیا۔ سجدے میں اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ ہمارے جو ہاتھ ہے یہ پیٹ سے دور ہو، اس کو ملا کر اس طریقے پر بعض لوگ کرتے، یہ غلط ہے۔ ایسے ہی پیچھے جو پیر ہے وہ پیر کھلے ہوئے نہیں بلکہ دونوں ملے ہوئے ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول اللہ کے بارے میں حضرت عائشہ نے اس بات کو بیان کیا کہ آج سجدے کی حالت میں نے آپ کو دیکھا، رات میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر میرا ہاتھ گیا، یعنی کہ آپ کے پیروں پر میرا ہاتھ پڑا، کہتی کہ آپ کے دونوں پیر منصوبتان ملے ہوئے تھے، جڑے ہوئے تھے، اس طریقے پر پیروں کو رکھا جائے گا۔ اب دیکھیے پریکٹیکل کیسے ہم کریں گے۔ اللہ اکبر، سجدے میں پریشانی کے ساتھ میں ناک کو زمین پر ٹکانا ضروری ہے۔ کچھ لوگ ناک کو نہیں ٹکاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک کو بھی زمین پر ٹیکنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا ناک کو اگر کوئی اٹھا لیتا ہے یا پیروں کو پیچھے سے اٹھا لیتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو پھر اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اس طریقے پر ہاتھ قبلے کی جانب ہونا چاہیے، اور یہ جو ہاتھ ہے کچھ لوگ ایسے ملا دیتے ہیں اس کو، یا اس طریقے پر کرتے ہیں، یا کچھ لوگ اس طریقے پر سجدہ کرتے ہیں، یہ سارے طریقے غلط ہیں۔ یہ بھی غلط ہے، یا اس کو جو ہے اس طریقے پر کر لینا، ملا دینا ہاتھوں کو پیٹ سے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کہ اس طریقے پر جو بھی طریقہ نہیں میں نے بنا رکھا ہے، یا عورتیں سجدے کے اندر بڑی غلطی کرتی ہے، وہ یہ کرتے ہیں کہ ایسے سجدہ کرتے ہیں اس طریقے پر، یہ طریقہ یہ طریقہ، یہ سارے طریقوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا اعتدلوا فی السجود، سجدے کے اندر اعتدال کو اختیار کرو، اور تم میں سے کوئی بھی سجدے کے اندر اپنے بازوؤں کو کتے کی طرح نہ پھیلائے، ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب، کتے کی طرح۔ کتے کی طرح سے مراد کیا ہے؟ مشہور ہے اس کا طریقہ بیٹھنے کا، لوگ جانتے ہیں۔ ہمارے یہاں بعض عورتیں اپنے بازوؤں کو سجدے میں بالکل جھکا دیتی ہیں اور وہ کتے کی شکل بن جاتی ہے، تو یہ جائز نہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اور عورتوں کے اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو سجدے کی حالت میں جہاں اپنے ہاتھوں کو رکھیں گے کندھوں کے قریب قریب اور ہاتھوں کو کھلا رکھیں گے۔ اللہ کے رسول سجدہ کرتے تھے تو آپ کے بغل کی سفیدی نظر آتی، لیکن آپ کھلا رکھتے ہاتھ تو آپ کے بغل کی سفیدی نظر آتی، اس طریقے پر۔ اب ہاتھوں کو کھولنے کے معنی یہ بھی نہیں کہ انسان اتنا کھول دے کہ بازو والوں کو یہ جماعت میں تکلیف ہوتا ہے، جیسے ایسے کھول دے بالکل ایسے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ بلکہ ہاتھ کھولے گا، ہاتھوں کا رخ، اس کے جو بازو ہے ہتھیلی ہے اس کا رخ ہوگا قبلے کی جانب، اور پیشانی اور ناک زمین پر ٹکے ہوئے ہوگی، گھٹنا زمین پر ٹکا ہوا ہوگا، دونوں گھٹنوں کے درمیان دوری ہونا چاہیے۔ دوری سے مراد یعنی چپکے ہوئے نہیں ہونا چاہیے، گھٹنے اس طریقے سے چپکے ہوئے نہیں رہے گا، بلکہ گھٹنے جدا جدا ہوں گے، لیکن پیر پیچھے سے ملے ہوئے ہو، پیچھے دونوں بھی پیر اس طریقے پر ملے ہوئے ہونا چاہیے، اور کوشش یہ ہو کہ پیروں کی انگلیاں قبلے کی جانب ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کی انگلیاں قبلے کی جانب آپ کی ہوا کرتی، آپ رکھا کرتے تھے، تو اس کا خیال ہونا چاہیے۔ دونوں بھی پیر ملے ہوئے ہونا چاہیے اور ان کی انگلیاں قبلے کی جانب ہونا چاہیے۔ یہ طریقہ ہے سجدے کا انشاءاللہ۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں سجدے کے اندر دشواری آتی ہے۔ دشواری یہ کہ ہاتھوں کو زیادہ ہم کھول نہیں سکتے، کھولیں گے تو بازو والوں کو تکلیف ہوں گی، اذیت ہوں گی، تو اس حالت میں گنجائش ہے اس بات کی کہ آپ ہاتھوں کو تھوڑا سکھیر دیں اور ہاتھوں کو زیادہ اپنا پھیلائیں، کیونکہ وہاں دقت ہے، وہاں مسئلہ مختلف ہوگا، صورتحال مختلف ہے، اس لیے۔ ورنہ عام حالت میں اگر آپ انفرادی نماز پڑھ رہے یا آپ امام ہیں، امام اکیلا ہوتا ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے موقع بھی ہوتا ہے، تو ہاتھوں کو کھلا ہی رکھا جائے گا، ایسے انداز میں جیسے اللہ کے رسول کا طریقہ آپ کی بغل نظر آتی تھی، یعنی آپ ہاتھ کو اچھے انداز میں کھلا رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے میں بہت ساری تسبیحات کا ثبوت ہے۔ سبحان ربی الاعلی ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے،
اس سے زائد 3-5 بار پڑھ سکتے ہیں، اور کا عدد اللہ کو محبوب ہے۔ اس کے علاوہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یا بہت سارے اذکار۔ ان اذکار کو پڑھنے کے بعد سجدے سے نمازی اٹھے گا تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر، اس طریقے پر۔ یہ ہے بین السجدتین جلوس یا جلسہ۔ اس حالت کو جلسہ کہتے ہیں یا جلوس کہتے ہیں، دونوں سجدوں کے درمیان کی حالت جلسہ۔ جلسے میں رب اغفر لی، رب اغفر لی یہ پڑھا جائے گا۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد جلسہ یا جلوس، یہ دونوں نام اسی حالت کا ہے جو دونوں سجدوں کے بیچ میں ہوتی ہے۔ ان دونوں سجدوں کے بیچ جو حالت ہے جلوس میں ایک نمازی کیسے بیٹھے گا؟ طریقہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ اس کے دونوں ران کے اوپر ہو سامنے اس طریقے پر، اور سیدھی پیر کو اس طریقے پر کھڑا کر کے اس کی انگلیوں کو قبلے کی جانب موڑ دیا جائے گا، قبلے کی جانب، اور الٹے پیر کے اوپر اپنی کمر کو نمازی رکھ دے گا۔ الٹے پیر پر اپنے کمر کو ٹکا کر بیٹھ جائیں گے اس طریقے۔ اور جلوس کی حالت میں، یا اس کو جلسہ بھی کہتے ہیں، جلسے کی حالت میں نمازی کہے گا رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ اس کے علاوہ اور بھی دعا ثابت ہے جو آپ کو بتائی گئی، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی ورزقنی، اس طریقے جو بھی دعا اس حالت میں ثابت ہے اس کا اہتمام آپ کر سکتے۔ اس کے بعد دوبارہ نمازی سجدے میں جائے گا۔ سجدے کا طریقہ معروف ہے، آپ کو بتا دیا گیا۔ پھر سجدے سے اٹھنے کے بعد، دوسرے سجدے کے بعد نمازی کھڑے ہوگا دوسری رکعت کے لیے۔ دونوں سجدوں کے درمیان جلسے کی حالت مکمل ہونے کے بعد دوبارہ سجدہ ہوگا اور تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد جب پہلی رکعت مکمل ہو گئی 2 سجدوں کے بعد اور نمازی اٹھے گا دوسری رکعت کے لیے، تو ایک اہم سنت کا خیال رکھنا وہ یہ، جیسے کہے گا نمازی اللہ اکبر، یہ ہے جلسہ استراحت، ہلکا سا بیٹھنا، پھر اس کے بعد کھڑا ہونا ہے دوسری رکعت کے لیے۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے نمازی 2 سجدے مکمل کرنے کے بعد ہلکا سا بیٹھے گا۔ طریقہ کیا ہوگا آپ دیکھ لیجئے اس کو، اللہ اکبر، پھر اس طریقے پر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھ کر نمازی اٹھے گا۔ یہ سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا خیال رکھنا چاہیے، بہت سارے لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے۔ اس طریقے پر آپ کی ایک رکعت مکمل ہو گئی۔ اب اگلی جو رکعت ہے دوسری، اس کے سارے احکام مسائل ایسے ہی جیسی بات نہیں سنی۔ اس کے علاوہ جو اہم چیز بچی ہوئی وہ ہے تشہد کی حالت۔ تشہد کی حالت اب تو قاعدہ اولا ہے، یعنی 2 رکعت پر جو بیٹھتا ہے نمازی قاعدہ اولا، اور 4 رکعت والی نمازوں میں جو چوتھی رکعت میں بیٹھتا ہے قاعدہ اخیرہ۔ تو قاعدہ اولا کے اندر نمازی جب بیٹھے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ قاعدہ اولا یا تشہد اول کہہ دیجئے۔ جب بیٹھے گا نمازی، اس کے ہاتھ دونوں اس طریقے پر ران پر ہوگے، سیدھے ران پر سیدھا ہاتھ، الٹے ران پر الٹا ہاتھ، اور بیٹھنے کی کیفیت ہوئی ان کی جو دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی کیفیت ہے، یعنی سیدھے پیر کو اس طریقے پر کھڑا کر دے گا، الٹے پیر کو بچھا کر اس پر کمر رکھ دے گا، بیٹھ جائے گا۔ اس حالت میں بیٹھنے کے بعد یہاں پر سیدھے ہاتھ کو وہ یہ 2 انگلیوں کو اندر موڑ دیں، اور یہ بیچ کی انگلی وسطی اور ابہام، یہ دونوں سے حلقہ بنائیں گا اس طریقے پر، حلقہ، اور یہ ہے شہادت کی انگلی سبابہ۔ اس کے ذریعے سے وہ دعا کرتے ہوئے حرکت کرے گا، اشارہ کرے گا، جیسے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ، یہ ساری دعا پڑھتے ہوئے آگے تک دعائیں ساری۔ تو قاعدہ اولا کے اندر التحیات پڑھے گا اور اس کو مکمل کرے گا، اور اگر چاہ رہا ہے تو درود بھی پڑھ سکتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی، لیکن ضروری نہیں ہے انشاءاللہ، کوئی پڑھتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی نہیں پڑھتا ہے کوئی حرج نہیں، دونوں باتوں کا ثبوت ہے انشاءاللہ۔ ایک اہم مسئلہ، اس حالت میں نگاہ کہاں پر ہوگی؟ پہلا تشہد ہو یا دوسرا، دونوں بھی مقام پر شہادت کی انگلی پر نگاہ ہونا چاہیے، جیسے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس طریقے پر، اور انگلی کو حرکت بھی دینا جاری ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
حدیث میں اس بات کی وضاحت ہے کہ آپ یحرکھا یدعو بہا، آپ انگلی کو حرکت دیتے اور دعا کرتے جاتے. جب تک دعا پڑھتا رہے گا نمازی تشہد کی حالت میں انگلی کو حرکت دیتا رہے گا. تحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم. ٹھیک ہے، تو یہ سنت ہے. بعض لوگ سنت کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لوگ کیسے نماز میں انگلی اپنی حرکت دیتے ہو. یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ انگلی شیطان پر لوہے سے زیادہ سخت پڑتی ہے. تو یہ سنت عورت کے لیے بھی ہے، مرد کے لیے بھی، ہر نمازی کے لیے. یہ تشہد اول ہے. پہلے تشہد کے مکمل کر لینے کے بعد ہم نے کہا اس میں گنجائش ہے تحیات پر بھی ختم کر سکتا ہے، جیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کھڑے ہو سکتا ہے تیسری رکعت کے لیے، یا ساتھ میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل اور آخر مکمل کر کے بھی تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو سکتا ہے. تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوگا نمازی تو یہاں چوتھی بار رفع الیدین کرے گا تکبیر کہتے ہوئے. کھڑے ہوں گا اللہ اکبر، تو کھڑے ہونے کے بعد ہاتھوں کو کانوں تک لے کر جائے گا اور پھر ہاتھوں کو اس طریقے پر باندھ. چوتھی بار رفع الیدین کھڑے ہونے کے بعد. اس طریقے پر آخری تشہد جب نمازی آخری تشہد میں آئے گا تو یہاں پر کیسے بیٹھے گا؟ یہاں پر آخری تشہد میں چاہے مغرب کی نماز ہو جہاں پر جو تشہد تیسری رکعت میں ہوتا ہے، چاہے ظہر عصر اور عشاء کی نماز ہو جس میں دوسرا تشہد اعتقاد اخیران چوتھی رکعت میں ہوتا ہے، تو یہ یہاں پر بیٹھنے کی کیفیت بدل جائے گی. کیا کیفیت ہوگی؟ لہذا ایک نمازی جب دوسرے تشہد کے لیے بیٹھنا چاہے گا قائد اخیرہ کے لیے، تو اس طریقے پر اللہ اکبر اور پھر اس پیر کو جو ہے وہ چاہے تو کھڑا کر دے اور الٹے پیر کو اس طریقے پر نیچے سے نکال دے کمر کے نیچے سے، اور کمر کے بل بیٹھ جائے، یعنی کمر کے بل وہ اس طریقے پر بیٹھ جائے گا اور اس الٹے پیر کو باہر نکال دے گا اور سیدھے پیر کو اس طریقے پر کھڑا کر دے گا ممکن ہے تو، اور چاہے تو سیدھے پیر کو اس طریقے پر بچھا بھی سکتا ہے، رکھ بھی سکتا ہے. ایسی گنجائش ہے انشاءاللہ. اگر کھڑا کرتا ہے سیدھا پیر اس کی انگلیاں قبلے کی جانب تو بہتر ہے، کوئی حرج نہیں. اور اگر اس طریقے پر سیدھے پیر کو بچھا بھی دیتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن الٹا پیر کمر کے نیچے سے باہر آ کر اس طریقے پر رہے گا اور کمر کے بل بیٹھیں گا نمازی، چاہے مرد ہو چاہے عورت. اس کو تورک کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو حمید الساعدی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد کے لیے بیٹھا کرتے ہیں تو آپ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ الٹے پیر کو کمر کے نیچے سے نکال دیتے ہیں، کمر کے بل بیٹھ جایا کرتے ہیں اس طریقے پر، اور پھر تشہد کی حالت میں کیفیت وہی ہوگی. حلقہ بنائے گا ابہام اور وسطی یعنی بیچ والی انگلی اور انگوٹے کے ساتھ حلقہ بنائے گا، تشہد کی انگلی سے اس طریقے پر حرکت دے گا اور دعائیں پڑھتا رہے. تحیات للہ اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اس کے بعد اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم، جو بھی دعائیں ثابت ہے. آخری تشہد میں اس طریقے پر بیٹھے گا نمازی تورک کرتے ہوئے. تورک کی کیفیت آپ کو بتا دی گئی. سیدھے پیر کو یا تو کھڑا کر دے اس طریقے پر یا تو بچھا دے، لیکن الٹے پیر کو کمر کے نیچے سے باہر نکال کر پھیلا دے اور کمر کے بل بیٹھ جائے. تشہد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزیں پڑھا کرتے تھے. آگے بڑھنے سے پہلے ایک مسئلے پر تنبیہ ضروری ہے، وہ یہ کچھ لوگ جب تورک کی حالت اختیار کرتے ہیں تو بالکل اپنے بدن کو جھکا دیتے ہیں ایک طرف، جس کی وجہ سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو تو بازو والوں کو تکلیف ہوتی ہے، جیسے اس طریقے پر بیٹھ جاتے ہیں، ایسے بیٹھ جاتے ہیں، ایسے کہ گویا اپنے بدن کا جو حصہ ہے پورا سامنے دوسرے نمازی پر ڈال دی. تو یہ صحیح نہیں ہے. ایسے انداز میں بیٹھیں کہ تورک بھی ہو اور آپ اپنی جگہ سے زیادہ جگہ نہ لے تاکہ دوسروں کو اذیت نہ ہو، اس کے خیال رکھنا بہت ضروری ہے. تشہد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو سیدھے ہاتھ کو ایسے رکھا کرتے تھے، حلقہ بنا کر ایسے تشہد کی انگلی سے آپ حرکت کرتے، دعائیں پڑھتے. دعائیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ایسے ہی درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم مجید. دعائیں ہو جانے کے بعد اللہ کے رسول سے بہت سارے دعائیں ثابت ہیں، جو آپ کو دعائیں یاد آپ پڑھیے، لیکن التحیات للہ والصلوات کی پورا پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے. اس کی وجہ آپ کی نماز ہوئی تو درود بھی آپ پڑھیں، دعائیں معثورہ آپ پڑھیں، یہ ساری چیزیں. پھر اخیر میں
سلام آپ پھیر دیں گے. پہلے سیدھی جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ, پھر الٹی جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام پھیرنے میں اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ گال پیچھے کا نمازی دیکھ لے. اللہ کے رسول کے بارے میں کیا ہے؟ حتی یران بیاض خدہ, آپ جب سلام پھیرتے تو آپ کے گالوں کی سفیدی پیچھے کا جو نمازی ہے وہ دیکھ لیتا, اس کو نظر آتا. اتنے انداز میں سلام پھیریں کہ اپنے سر کو اتنا پھیریں کہ پیچھے والا اس گال کو دیکھ سکے. اس طریقے پر جب پھیریں پیچھے والا اس گال کے حصے کو دیکھ سکے. یہ آپ کی نماز مکمل ہوئی. اس کو آپ نے اپنے عمل میں لانا ہے اور سب لوگوں تک بھی اس طریقے کو پہنچانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.